تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے غرور کیا، گھمنڈ کیا، الہی احکامات کو پس پشت ڈالا تو پھر اس نے اس کا انجام بھی بھگتا. وہ دنیا کے لیے ہمیشہ عبرت ہی بنی رہی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی لاڈلی قوم رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے اس پر جو ہے وہ انعامات کی برسات کی، من و سلوہ اتارا، تابوت سکینہ جیسی نعمت سے بھی نوازا. لیکن یہ وہ قوم ہے جس نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، متشدد اور متکبر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوم دنیا میں ایک چھوٹے سے ملک میں سمٹ کر رہ گئی ہے. کہنے کو تو بہت طاقتور ہے اسرائیل اس وقت، اور اس کی جارحیت غزہ اور فلسطین پر کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. انسانیت سوز مظالم ہم غزہ میں دیکھتے ہیں، اور اب ایران پر جو حملے کی صورتحال ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. تو دنیا کے حالات جو ہیں وہ کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں. اس گھمنڈی قوم کو آخر لگام کیسے ڈالی جائے گی؟ ان کے جو عزائم ہے کہ یہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بن جائے، پورے دنیا پر جو ہے وہ تسلط قائم کر لیں، تو ان کا کیا یہ خواب جو ہے یہ پائے تکمیل کو پہنچے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو کہ بے آواز ہے وہی ان کی سرکوبی کرے گی اور ان کو لگام ڈالے گی؟ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بٹی صاحب سے یہ جانیں گے کہ یہ اسرائیلی گریٹر اسرائیل کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں اور آخر ان کے کیا مقاصد ہیں. السلام علیکم بٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی بچے یہ سچ بات ہے کہ آج کل کا جو برننگ ایشو ہے اس وقت، جو پوری دنیا جو جس پہ لگی ہوئی ہے، اور اس کی جو ظلم ہے، تشدد ہے، مار پیٹ ہے، تکبر کے گھوڑے پہ سوار ہے، یہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں جینے کے قابل ہوں، اس پہ لگا. اور گریٹر اسرائیل کا جو اس کا فلسفہ، اس میں یہ کہتے ہیں کہ تورات میں ان کو کہا گیا ہے کہ اللہ کہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دریائے فرات سے لے کے مصر تک کا علاقہ آپ کو دیا. اچھا، یہ اب اس فلسفے کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہمیں حاصل وصول شدہ علاقہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ملا ہوا ہمیں، یہ اس کو اپنی جاگیر، یہ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. اور آپ حیران ہو جاؤ گے، وہ جو کہتے ہیں دریائے فرات سے مصر تک علاقہ، اس میں اردن آتا ہے، اس میں لبنان آتا ہے، اس میں شام آتا ہے، علاق کے کچھ حصے آتے ہیں، سعودی عرب میں کچھ حصے آتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ وعدہ ہم سے اللہ نے کیا. اللہ جب ہم یہ کہہ رہا تھا ہم یہ کریں گے. اس کے بعد مختلف دوروں میں یہ ان کی حماقتیں دیکھیں. ایک دور میں یہ تھا، ان کو یہ زوم تھا، غلط فہمی تھی. ایک دور میں یہ خدا کی لاڈلی قوم تھی، جب موسیٰ علیہ السلام تھے، ان پہ منسلوہ اترا، ان پہ پھر دریا نیل ان کے لیے پھٹا، اللہ تعالیٰ کے انعامات سارے ان پہ تھے. لیکن یہ اپنی شرکیہ مال، اپنے تکبر، اپنے ذہن میں غرور. سوال آتا ہے کہ اتنی ظالمانہ صفات جو ہیں وہ ان کے اندر ہے، یہ تشدد بھی کرتے ہیں، تکبر بھی کرتے ہیں، لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں، ہر وہ گناہ اس قوم نے کیا ہے. مجھے اس کا تھوڑا ابتدائی مراحل میں ایکسپلین کرے کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم کیسے؟ ہاں، یہ شروع میں دیکھیں نا، یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، جب پیچھے جاتے ہیں نا، جب پچھلے واقعات میں، تو وہی نبیوں کی اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے، اور باقی نبی سارے جو تھے یہ ان کے تھے. لیکن مسئلہ کب ہوا؟ مسئلہ جب ان کے پاس اسیچی آئیں، جب اللہ کے انعامات کی بارش ہوئی. انسان کی گندی نیچر ہے کہ جب اس پہ انعامات برس رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے یہ میں اس انعامات کے قابل ہوں. اس کو اللہ کی عطا، اللہ کا انعام نہیں سمجھتا، کہتا ہم اس قابل ہیں کہ ہم پہ یہ انعامات برسیں. انہیں یہ غلط فہمی ہوگی کہ ہم خدا کی لاڈلی قوم، من سلوا جب اتر رہا تھا، ہم خدا کی لاڈلی قوم ہیں. پھر انہوں نے جب ایکل سلیمانی تعمیر کیا، پھر تابوت سکینہ اس میں رکھا، تابوت سکینہ سلیمان علیہ السلام پہ ہے، داؤد علیہ السلام ہے. جب ان کی بادشاہت کے نیچے انہوں نے حکومت کی، انہوں نے دنیا پہ رول کیا. لیکن جب یہ شرکیہ اعمال میں پڑے، جب یہ تکبر میں داخل ہوئے، جب بھی غرور میں داخل ہوئے، پھر چاہے بخت نصر تھا، چاہے بیکھل تھا، چاہے رومی تھے، چاہے کوئی کچھ تھے، انہوں نے آ کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائے. اور بخت نصر نے تو ان کے ساتھ یہ دیکھیں نا، کیا آخر کوئی وجہ تو ایسی ہے نا کہ موجودہ دور میں جو ہمیں لاسٹ ہمیں نظر آتا ہے ہٹلر نے آ کے ان کے 10 لاکھ سے زیادہ ان کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد کہتا تھا میں نے ایک ڈھونڈ کے ان کو مارنا. جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں، جیسے آج کل یہ پاور میں ہو گئے ہیں، جب یہ اقتدار میں آتے ہیں، جب ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، یہ غریبوں کو اس بری طرح رونتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں. پھر خدا کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے، اور اسی محروم اور مظلوم ہونے کا بدلہ نکالتے ہیں. پھر جب یہ اس ساتھ ظلم کرتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی اللہ کا سسٹم جب حرکت میں آتا ہے، اللہ کا سسٹم نہیں، پھر ان پہ جب کبھی بیکل کی شکل میں، کبھی رومیو کی شکل میں، کبھی بخت نصر کی شکل میں، کبھی ہٹلر کی شکل میں. اور بخت نصر نے تو اخیر کر دی، ان کا جب آیا 6 لاکھ یہودی مارے، اور لاکھوں یہودی. انہوں نے کہا میں تمہیں یہاں چھوڑنا نہیں ہے، تم اتنے ظالم اور برے ہو. ساتھ لے گیا، ساتھ لے جا کے شہر سے باہر ایک غلام خانہ تل ابیب نامی شہر بنایا، وہاں پہ ان کو داخل کیا. یہاں رہو. ان کا جو ایکل سلیمانی تھا اس کو اینٹ سینٹ بجا دی، تابوت سکینہ لے گیا، وہاں ان کو غلاموں کی طرح کہا کہ یہاں تمہیں میں نے چھوڑنا نہیں، تم نسل در نسل 120 سال تک غلامی کی شکل میں وہاں رہے. پھر خسرو جو بعد بادشاہ نے ان کو واپس بھیج دیا. ان کا پرابلم کیا، ظلم کیا، جیسے اب یہ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل کا رولا ڈالتے ہیں، اور یہ بڑے آرام سے کہتے ہیں جی اردن بھی مارا ہے، شام بھی مارا ہے، لبنان
ایران بھی ہمارا ہے اور اس کے بعد سعودی کے کچھ علاقے ہمارے, عراق کے ہمارے علاقے ہیں, اس نظریے کے تحت کہ یہ علاقے ہمیں خدا نے دیے ہوئے ہیں, اس غلط فہمی کا شکار ہے. ان کے عقائد میں شکل تورات میں ہے, کہتے ہیں یہ خدا نے ہمیں تفویض کر دیا, ہم تو خدا کی بات مان رہے ہیں, ایک بات. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ہم گریٹر قوم ہیں, ہم بنی اسرائیل, ہمارے جیسا دنیا میں کوئی نہیں. تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان گریٹر, ابھی جب خدا نے کہا ہے تو ہم جب تک گریٹر اسرائیل کی تشکیل نہیں دیں گے, گریٹر اسرائیل نہیں بنائیں گے, اس وقت نہیں ہوگا. اور ہمارے ساتھ خدا کی مرضی شامل ہے. انہوں نے کمپیوٹر پہ اور ٹیکنالوجی کے بیس پہ اب یہ اس زوم میں پھر مبتلا ہو گئے, لیکن یہ کائنات کو سبق بھول گئے کہ جب بھی کوئی قوم, جب بھی کوئی انسان تکبر غرور میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کی لاٹھی کہتی ہے کہ اللہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ تکبر اور غرور میرا ہے. میں کسی جب کوئی انسان, جب کوئی قوم اس کی مبتلا ہوگی تو میں اس کو صفحہ ہستی میں مٹا دوں گا اس کو. مگر یہ اب پھر اسی میں آئے ہوئے ہیں گریٹر. اس کو ایران کے ساتھ کیا پنگا ہے, ایران کے ساتھ ان کو یہ ڈر ہے, خوف ہے ایران سے کہ اگر ایران برملا, دیکھیں نا پوری امت مسلمہ جو سو رہی ہے, غفلت کا شکار ہے, خوف زدہ, ڈری ہوئی ہے, کسی میں جرت نہیں ہے, کسی میں جرت نہیں ہے, کسی میں ہمت نہیں ہے. ایون کہ بڑے بڑے اسلامی ملک جب وہ دب کے بیٹھے ہوئے, کوئی ان کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے, کوئی ان کے ساتھ ریلیشن سے بنا رہا ہے, کوئی ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بنا رہا ہے, کس لیے بنا رہا ہے کہ اسرائیل ہم پہ حملہ نہ کر دے. کم از کم آپ جتنے مرضی نظریاتی طور پہ, وہ جیسا کہ وہ گریٹر اسرائیل کے اس کے ارادے ہیں, تو وہ علاقے خالی ایران میں تو نہیں ہے, فلسطین میں تو نہیں ہے, سعودی عرب میں بھی ہے, عراق میں بھی ہے, مصر بھی تو ہے نا. پھر 1967 میں جب اس نے جنگ کی ہے, جنگ کرنے کے بعد اس نے بہت سارے علاقے چھین لیے, پھر سینا کا علاقہ اس نے شام کو واپس کر دیا. مشن اس کا وہی ہے, پلان اس کا وہی ہے. دیکھیں نا, جب بھی اس کو یہاں سے نکال دیا گیا بیت المقدس سے, بیت المقدس سے نکالنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیت المقدس سے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, اس میں لکھا گیا کہ تم جب بھی واپس اس شہر میں آؤ گے صرف زیارت کرو گے, عبادت کرو گے, تم اس شہر میں نہیں رہو گے. اور جب بخت نصر نے, بیکل نے, رومیو نے جب ان کو مار مار کے ان کی نسل ختم کی, پوری دنیا میں ڈر کے یہ پھیل گیا. اور جب 1948 میں ظالم اور یورپ برطانیہ نے جب اس علاقے پہ فتح حاصل کی, اس نے سے نجائز بچے کے حوالے فلسطین کر دیا. تھوڑا سا لقب بھی ویسٹ بینک بھی کہتا ہے, گولان ہائٹس کے مطابق ان کا جو نظریہ ہے, ویسٹ بینک پہ بھی میں نے قبضہ کرنا ہے, میں نے اردن پہ کرنا ہے, میں نے شام پہ کرنا ہے, میں نے لبنان پہ کرنا ہے, میں نے عراق کے کچھ علاقوں پہ کرنا ہے, میں نے سعودی عرب کے کچھ علاقوں پہ کرنا ہے. اور دیکھیں ہمارے جو عیاش حکمران امت مسلمہ ہیں, ساری کی ساری ان سے خوف زدہ, امریکی ٹیکنالوجی سے خوف زدہ. اب ان کو زوم پھر ہو گیا تھا کہ ہم قابل تسخیر ہیں. ہمارا آئرن ڈوم ہے, ہمارا جو ڈیوڈ کاپر ہے دوسری لیئر ہے, اور تیسری لیئر ہے وہ جب کوئی میزائل ہماری طرف آئے گا, کوئی جہاز ہماری طرف سے آئے گا, آٹومیٹکلی وہ ایکٹیو میں ہوگا, اور پہلی لیئر, دوسری لیئر, تیسری لیئر اس کو فضا میں توڑ دے گی. رب کا سسٹم دیکھیں, ایران آپ سے اس سے نظریاتی طور پہ کچھ جو مرضی اختلاف کر لے, لیکن جو جرت, جو ہمت, جو اس نے جذبہ ایمانی دکھایا, پوری دنیا حیرت ہے, شجدر ہے کہ اس نے, انہوں نے ان کے چیف آف آرمی اسٹاف, ان کے سائنسدان, ان کے اسماعیل ہانیہ, کس بندے کو انہوں نے شہید نہیں کیا وہ, لیکن ان کا جذبہ انہیں یہ تھا جب آپ یہ پنگا لیں گے تو رائزنگ لائن کا جو فلسفہ ہے ان کا کہ ہم رضا شاہ پہلوی کی اولاد ہے جو 79 میں جن کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا اور امام کبھی نہیں آئے تھے, رائزنگ لائن کے تحت اس کی پوتی کو, اس کی گرینڈ سن, اس کی نواسی بیٹی ہے, اس کو پھر یہ واپس لا کے بٹھانا چاہتے تھے کہ یہاں کے پتلی حکمران ہو. اور ایران جو دبنگ انداز میں کہتا ہے کہ جس دن میں نے ایٹم بم بنا لیا, میں نے اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دینا ہے, میں نے اس کی کھنڈر بنا دینا ہے. وہ جرت جو ہے, اس کی اسلحے کی برتری, اس کی ٹیکنالوجی, اس سپر کمپیوٹر کے باوجود, یہ جو پیسے کی دولت کے باوجود پوری دنیا کے حکمران, دنیا کا جو بدماشی اعظم امریکہ ہے وہ اس کے ساتھ ہے. یہ اس کا بھی بچہ, اس گدی بچہ اس کا, وہ اس کی ہر بات مانتا ہے. دنیا ساری میں یوکرین میں جنگ ہو تو کہتا ہے نہیں جی یہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی کہتا ہے جی اس کو دفاع کا حق ہے. بھی اگر ایران کو, اسرائیل کو دفاع کا حق ہے تو ایران کو نہیں ہے. جب ایران کے میزائلوں کی بارش ہوئی ہے, اس کا وہ زوم ٹوٹا, اس کا وہ تکبر ٹوٹا, اس کا وہ پہلی دفعہ اس کو احساس ہوا ہے کہ ہم ناقابل شکست نہیں رہے. ہمارا جو آئرن ڈوم ہے, جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہے, جو ہماری شیلڈ ہے, اس کو توڑ کے جب زمین پہ گرے ہیں بم, یہ بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں, بنکروں میں اپنی خوراک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جب ان کی بہت ساری عمارتیں ملبے کا ڈھیر ہوئے ہیں, جب وہاں سے دھواں اٹھا ہے, پوری دنیا حیرت میں اور شجدر ہے کہ یہ ایران کیسی قوم ہے, یہ کیسے جو میں نے اور بھی بہت سارے پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اس سچویشن کے اوپر کیے جو اسرائیل کی اور ایران کی اس وقت ہے. تو ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں اس کو ڈسکس کرنے کے باوجود جو ایک بڑا اہم نقطہ بھی ہم جس کو ڈسکس کریں نا, وہ قوم کا فرق ہے. یہ جو ایران کی قوم ہے نا, یہ بڑی دلیر قوم ہے, بڑی جذباتی قوم ہے اور جذبہ ایمانی ہے ان کے اندر. دوسری طرف اسرائیل کی قوم کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ متشدد, متکبر. اس قوم کا یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا گریٹر اسرائیل بنانے کا, اس کو ہم ان کے بنیادی عقائد سے بھی ریلیٹ کریں تو وہ دجال کے آنے کا ویٹ کر رہے ہیں. جیسے ہم مسلمان
ہادی برحق کے آنے کا ویٹ کر رہے ہیں, امام مہدی علیہ السلام کا, یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ویٹ کر رہے ہیں, وہ دجال کا ویٹ کر رہے ہیں. یہ دجال کو مسیح کہتے ہیں. یہ کیا یہ جو پری پلاننگ سچویشن ہے ان کی گریٹر اسرائیل بنانے کی, کیا یہ اپنے مسیحا کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ بالکل. ان کو نا جو ان کی تعلیمات ہیں, جب ان کی تورات کو یہ کرتے ہیں, اس میں کہا گیا کہ آپ نا اللہ کی محبوب اور لاڈلی قوم, اور آپ کو علاقے تفویض کر دیے گئے, دے دیجیے. کہتے ہیں یہ علاقے ہمیں اللہ نے دیے, آپ کو روکنے والے ہوتے ہو. دوسری بات ہے دجال کو یہ اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو ہم پوری دنیا میں ہم حکمرانی کریں گے. اور دجال کے جب آئے گا تو 50,000 سے 70,000 تک جو اس کے ہواری, اس کے فوجی اس کے ساتھ ہوں گے, یہی ہوں گے. اور جو خراسان سے جب نکلیں گے اور یہاں سے جب نکلیں گے تو ان کو جو کالی چادریں پہن کے جب نکلیں گے ان کے ساتھ, جھنڈوں کے ساتھ نکلیں گے, تو یہ ہوں گے. اور یہ اس انتظار میں ہیں کہ کب وہ آئے گا. تو میں تو کبھی کبھی مجھے شک پڑتا ہے کہ امریکہ بھی شاید دجال کی قسم کوئی قسم نہ ہو کے دیکھے, جو یہ کہتا ہے وہ ویسے کرتا ہے. لیکن دجال وہی آئے گا جس کے انتظار میں ہونے کے بعد اپنے گریٹر اسرائیل کا جو ان کا فلسفہ ہے کہ ہم نے پورے علاقے پہ حکومت کرنی ہے. پورے علاقے کے بعد پھر ہمارے سامنے کچھ سر دیکھیں نا, یہ ڈرتے ہیں کہ جس دن ایران کے پاس آ گیا ایٹم بم تو ہمیں رستو نبوت کر دے گا. اور دیکھیں اس کی بدماشی دیکھیں, اس کو زوم تھا کہ ہم غزہ پہ بمباری کرتے ہیں, قیمہ بناتے بھاگ جاتے ہیں, لبنان پہ کرتے ہیں قیمہ بناتے بھاگ جاتے ہیں, شام پہ بناتے حماس کے لوگوں کو, حزب اللہ کے لوگوں کو, شہادتوں کی ایک لمبی داستان. یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ کربلا میں تعداد اور اکثریت کا جو فلسفہ وہاں پر حق و باطل کا جو مارکا ہوا تھا, اسی سلسلے کی کڑی ہے. یہ کربلا کے حق و باطل کے جو لمبردار تھے, جو کائنات کے سب سے عظیم لوگ تھے, ان کے ماننے والے ہیں. شہادت ان کے لیے نعمت عظمی ہے, شہادت ان کے لیے ترجیح اول ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنی جان دینے سے کن لوگوں سے ان کا واسطہ پڑا, کن لوگوں سے پالا پڑا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بعض کا طاقتور کو رسی دراز کرتا ہے, بعض کا اللہ تعالیٰ طاقتور کو ڈھیل دیتا کہ کر لے. ان کو ڈھیل دی, لیکن ان کی ڈھیل ختم ہو گیا. اب جو ان کو زوم تھا نا, میں کہ ناقابل تسخیر ہوں, جیسے مودی کو زوم تھا ناقابل تسخیر. میں نے ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بڑا خوف زدہ ہے ایران کے حملے کے بعد, اور مسلم طاقتوں کے مل بیٹھنے سے بھی اس کو کہیں نہ کہیں خدشہ اور خطرہ ہوگا. بٹ صاحب چونکہ ہم اسلامی بنیادی عقائد کے حوالے سے اس سارے پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کا یہ جو خواب ہے گریٹر اسرائیل بننے کا, یہ پورا ہوگا؟ یہ کبھی پورا نہیں ہوگا. لیکن اب جب پہلی بات یہ ناقابل شکست بن کے جب بیٹھا ہوا تھا کہ میں ناقابل شکست ہوں, مجھے کوئی دنیا کی کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی. امریکہ میرے ساتھ ہے, دنیا کے سپر کمپیوٹر میرے ساتھ ہے, آئرن ڈوم میرے پاس ہے, ڈیوڈ کاپر جو شیلڈ ہے وہ میرے پاس ہے, اور اس کے بعد جو دنیا کے بیسٹ میزائل ہے, دنیا کے بیسٹ جہاز ہے, دنیا کی بیسٹ ٹیکنالوجی میرے ساتھ ہے. وہ زوم اس کا ٹوٹا پہلی دفعہ. پھر یہ کہتا تھا کہ میری طرف کوئی میزائل کوئی جہاز آ ہی نہیں سکتا, وہ اس کا زوم ٹوٹ گیا. اس کو پہلی دفعہ احساس ہوا زخم کسے کہتے ہیں, چوٹ کسے کہتے ہیں, غم کسے کہتے ہیں, نقصان کسے کہتے ہیں, شکست کسے کہتے ہیں, ٹوٹ پھوٹ کسے کہتے ہیں, ملبے کا ڈھیر کسے کہتے ہیں, چیخیں مارتی ہوئے ان کے خواتین, ان کے بندے جب روڈوں پر دوڑ رہے کہتے ہیں. اب یہ تو بٹی صاحب ان کی خصلت ہے نا, اس قوم کی خصلت ہے, یہ نہیں اس سے باز آتا. فلسطین کو برباد کرنے کے بعد, ایران پر حملہ کرنے کے بعد, اگر یہ باقی خطے کے جو اسلامی ممالک ہیں یا اور جن علاقوں کو یہ کہتا ہے کہ وہ میرے ہیں, وہاں پر بھی اپنی صورتحال, اپنی منہ زوری اسی طرح کی رکھتا ہے, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کے حالات و واقعات کیا ہوں گے؟ اچھا انہیں کیا تھا پچھلے 20-25 سالوں میں سے, جب سے یہ ویسٹ بینک پہ, غزہ پہ, فلسطین پہ حملے کر رہا تھا, پوری دنیا ان کو ناقابل شکست سمجھ رہی تھی. اب کیا وہ چنگاری پھوٹی ہے. جب ان کو زندگی میں پہلی دفعہ زخم لگا ہے, پہلی دفعہ چوٹ لگی ہے, پہلی دفعہ اس کو شکست ہوئی ہے, پہلی دفعہ اس کا آئرن ڈوم ٹوٹا ہے, فاسٹی سسٹم اس کا ٹوٹا ہے, تو پہلی دفعہ دنیا اب جاگے کہ دنیا بہوش میں آئے گی کہ نہیں یہ ناقابل شکست نہیں ہے, اس کو شکست ہو سکتی ہے. پھر یہ کائنات کے ابدی اصولوں کو بھول گیا کہ کائنات میں جب بھی کوئی طاقتور بندہ کسی مظلوم پہ ظلم کرتا ہے, اس کی خاص مدد ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 لفظی بات مکا دی ہے کہ تکبر, غرور, ناقابل شکست صرف میں ہوں, یہ میری چادر ہے. جب بھی کائنات میں کوئی انسان, کوئی قوم جب اس چادر کو اوڑھے گا تو میں اس کو نیست و نبود کر دوں گا. اب ایران نے جو حملہ کیا وہ پہلی چنگاری ہے, اور عوام جو باقی اقوام عالم ان کے لیے آنکھیں کھولنے کے مدراد ہے. اور اسپیشلی مسلم امہ جو ہے, جو عیاشیوں میں پڑی ہوئی ہے, جو عیاشیوں پڑنے کے بعد دولت کے انبار لگائی جا رہی ہے, اور جو خوف زدہ اس سے, اس کا خوف دور ہو جائے گا. اور کم از کم دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے جو دنیا کی طاقتور ترین قوم کو للکار رہی ہے, جو گریٹر اسرافیل کا جن کا خواب ہے اس کو پرچے کر رہی ہے, اس کو توڑ رہی ہے. ان کی پہلی دفعہ ان کی آنکھوں میں دھندلاہٹ آئی ہے, پہلی دفعہ ان کو سر چکرایا ان کا کہ کوئی ہمارا بھی مقابلہ کر سکتا ہے, کوئی ہمارے مقابلے پہ بھی آ سکتا ہے. یہ کہتے تھے کہ ہمارا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. اسلامی دنیا اس کے فلسفے کو مانتی نہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اسرائیل کو ٹریگر کیا گیا, اب جیسے ایران کی صورتحال ہے, وہ اپنے جوہری منصوبوں میں بڑی برق رفتاری سے جو ہے وہ کام کر رہے تھے, تو یہ چیز کھٹک گئی اسرائیل کو, اور اس نے ایران کو نشانے پہ رکھ لیا. اس میں سچ بچے یہ ہے کہ صرف 10 دن ان کو خبر ملی تھی کہ 10 دن اور رہ گئے, جب 60% سے زیادہ یورینیم افزودگی کا عمل پورا ہو جائے گا اور یہ ایٹم بم بنا لیں گے. انہیں وہ 10 دن کھا گئے, انہیں تکلیف. یہ بڑا اہم نقطہ کہ وہ 10 دن ان کو کھا گئے. اسرائیل اس کی کوشش یہی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کو گھسیٹ کے لے آؤں,
تاکہ وہ کلسٹر بم جو ہے جو زمین کے اندر تک دھستے اس کو لے کے میں ان کے جو پہاڑی علاقوں کے اندر جو ایران کے جو یورینیم کے اور جو ایٹمی جو ان کی لیبارٹی ہے وہاں پہ اس تک پہنچ کے اس کو خدا نہ کرے تباہ کروں. اس کا پلان یہ امریکہ اوائڈ کر رہا ہے ابھی تک, اور ایران بھی یہاں ابھی تک عقل مندی کر رہا ہے کہ وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے امریکی اڈوں پہ حملہ نہیں کر رہا. جو نیتن یاہو ہے, اسرائیلی اس بری طرح ڈر گئے, اس طرح خوفزدہ ہو گئے, ان کے ساری چالیں, ان کے سارے میزائل, ان کے سارے جہاز ہو گئے ناکام. اور میں حیران ہوں ویسے ایران کی جرأت کے کہ اتنے سائنسدان, اتنے چیف آف اسٹاف, اتنے لیڈر مرنے کے بعد ان کی ہمت, ان کی جرأت میں ایک بال برابر فرق نہیں آیا. ان کی دیکھیں لیڈر مرتا فوری طور پہ نیا بندہ نامزد کرتے ہیں, اور ان کا جو جذبہ ہے, ان کی جو حرارت ہے, ان کا جو جوش ہے وہ اس طرح قائم و ساری. یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو رجیم چینج کر دیں, جیسے ہم ان کے بڑے بندے ماریں گے, ان کے لیڈر ماریں گے, اور لیڈر اسماعیل ہنیہ کے بعد یہ فوری طور پہ عوام مقابلے پہ آ جائے گی. نیتن یاہو کتنا ڈرامہ فراڈ ہے کہ روز کہتا ہے میرے پیارے ایرانی بھائیوں, تو جن پہ بم مار رہا ہے تو ان کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ میرے پیارے ایرانی بھائیوں کھڑے ہو جائیں, روڈوں پہ نکل رہے رجیم کے چینج کے نکلنے جو. اور وہ اس بات پہ اس کو وہ منظر اٹھا رہے ہیں نا جو ایران کے اندرونی معاملات ہیں, ان کو وہ منظر دیکھنا چاہیے کہ جب انہوں نے ایران نے اس رات میزائلوں کی بارش کی ہے, ان کا آئرن ڈوم کو توڑا, توڑنے کے بعد ان کو بربادی, ان کے شعلے وہاں پہ بلند ہوئے, راکھ کے ڈھیر بنے, ان کی بلڈنگیں بڑی بڑی اینٹوں کے ڈھیر بنے ہیں. یہ حیران ہے کہ عوام سڑکوں پہ نکل کے نعرے مار رہی تھی. ان کا جو پلان تھا نا کہ ایرانی جو جھنڈا ہے اس پہ اللہ کی جگہ ہم پھر لائن لے کر آئیں گے. رائزنگ لائن کا فلاسفی ان کی ہے کہ جو اللہ نے اس کی جگہ میں نے پھر لانا ہے رضا پہلوی کے خاندان کو لا کے یہاں پہ رجیم چینج کرنی ہے. رجیم چینج کے بعد جو پہلے دنیا کی یہاں پہ عیاش قوم تھی ان کو پھر حکومت دینی ہے, اور عوام شاید اس کے ساتھ مل جائے گی. جو اہل بیت کی محبت ہے اور ایران کی جو جرأت اور ایمان اور تقویٰ وہ عوام میں سرایت کر چکا ہے. عوام جرأت والی ہے, عوام جو بالکل اس کے حملوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, وہ اپنے لیڈروں کے ساتھ ہے. اس کو جو رجیم چینج کرنے کا خواب وہ اس کا پورا نہیں ہوگا. بٹی صاحب یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے, اتنی بڑی بڑی شہادتیں ایران نے دے دی ہیں, اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی اٹھا رہا ہے اس دھرتی سے, اور پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف خون خرابے فتنہ فساد کی طرف دنیا جا رہی ہے. یہ جو حالات اب بن رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ملحمۃ الکبریٰ سفیانی لشکر کے نمودار ہونے اور غزوہ ہند ہونے کا وقت؟ بالکل وہ ٹائم ہے. اور دوسری بات ہے کہ تاریخ انسانی میں سلوٹ مارنے کو دل کرتا ہے, بلکہ مارتا ہوں میں. تاریخ انسانی میں آج تک کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں آئی جن کے بڑے لیڈر, جن کے فوجی, جن کے سائنسدان اتنی برق رفتاری سے ہو, اور لوگ 10 دن 15 دن سوگ مناتے ہیں, لیکن ان کی ہمت دیکھے, جرأت دیکھے. یوں بندہ شہید ہوئے ہیں اور اگلا ہی ان کا نامزد ہوتا ہے, اور بندے اسی جرأت کے ساتھ, اسی ولولے کے ساتھ, اسی جوش کے ساتھ برسرے پیکار ہوتے ہیں. اور یہ حیران ہے, یہ جس طرح وہ جیتے جی اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں نا, اسی طرح وہ شہید ہو کر اپنا مقصد پورا کریں. یہ اللہ کا سسٹم حرکت میں آ چکا ہے. نیتن یاہو اور امریکہ کو احساس ہونا چاہیے, اور پوری دنیا کو بھی احساس. جو بھی G7 کے ملک ہیں, یہ یورپ سارا ہے, اتنے وہ پٹھو ہیں امریکہ کے کہ جو وہ حکم کرتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انسانیت کی بات بڑی کرتے ہیں, تہذیب کی بات بڑی کرتے ہیں, کتا مر جائے بڑی بات کرتے ہیں, جانور مر جائے بڑی بڑی. جہاں پہ انسانوں کے انسان بچے عورتیں ان کو قیمہ بنایا جا رہا ہے, جہاں پہ ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے جب گریٹر اسرائیل کا جو فلسفہ ہے, گریٹر اسرائیل کی جو لاجک ہے وہ پرزے ہو جائے گی, اور ایران سے جو جرأت کا, ہمت کا اور ولولے کا جو یہ طوفان اٹھا ہے اس کو بہا کے لے جائے گا. تو یہ سب چیزیں جو یہ حالات بن رہے ہیں, یہ غزوہ ہند کی راہیں کس طرح استوار کریں گے؟ غزوہ ہند کی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں, سارے فرامین سچ ہو چکے ہیں. انہوں نے جو کہا کہ آخر میں غزوہ ہند ہوگا جس میں 2 لشکر ہوں گے, لشکر ایک ہند کی طرف جائے گا, ایک بیت المقدس کی طرف جائے گا, اور اس کے ساتھ خدا کی نصرت ہوگی. اور بہت سارے صحابہ نے دعا کی کہ یا رسول اللہ کاش ہم ان 2 لشکروں میں شامل ہو سکتے. وہ ٹائم آ گیا کہ اگر دیکھیں نا اللہ کی, جب اللہ کے نبی کی باقی جب فرامین, باقی حدیثیں ہر بیر سچ ہو چکی ہیں, تو یہ بھی سچ ہونی ہے. اس کے زوال کا ٹائم, اس کی بربادی کا ٹائم, اس کے خاتمے کا ٹائم آ گیا. جو یہ خواب دیکھ رہا ہے گریٹر اسرائیل کی, جو خواب دیکھ رہا ہے پوری دنیا پہ قبضے کا, جو خواب دیکھ رہا ہے اردن, شام, لبنان, عراق اور سعودی عرب کے عراق کے ان کے قبضے کرنے کا, اس جو خواب دیکھ رہا ہے ایران کو نصف نبوت سے, یہ اس کا خواب ہی رہے گا. یہ نصف نبوت ہوگا, برباد ہوگا, اور اللہ کی مدد آئے گی. اور انشاءاللہ یہ نہ اس کے جو خواب ٹوٹ جائیں گے, اور یہ نشانی عبرت ہوگا. اور دوبارہ کوئی ظالم اس طرح کسی مظلوم پہ, کسی چھوٹے ملک پہ, چھوٹا ملک ایران نہیں ہے, یہ 1.5 کروڑ ہے, 10 کروڑ ہے, رقبے کے لحاظ سے, آبادی کے لحاظ سے, وسائل کے لحاظ سے, ہر والے سے وہ آگے ہیں. یہ تو برسا برس صدیوں سے دولت اکٹھی کر کے امریکہ کے ساتھ مل کے مقتے کر رہا ہے. اب بھی اس کا جو غزوہ ہند کا ٹائم آنا ہے, اس نے بھی ذلیل ہونا ہے, ہند نے بھی ذلیل ہونا ہے, اور جو کافرانہ ملک ہے ساری دنیا وہ بھی ذلیل ہوں گے, اور مسلمان لشکر پوری دنیا پہ حملہ آور ہو کے آخری جنگ جو ہوگی مسلمانوں کی جیت ہوگی اس پہ. اور غزوہ ہند کی ہم بات کریں, اور یہ جو ابھی کے حالات جو بن رہے ہیں سارے, یہود اور ہنود گٹھ جوڑ جو تھا جس نے بدماشی چھیڑی ہوئی ہے, وہ سارے بن گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کیا یہ بھی مل کر خدا نخواستہ پاکستان کی طرف کوئی دیکھیں نا, جو بھارت ہے وہ دنیا میں اس پاگل کو سمجھ نہیں آتی. دنیا میں اکیلا ملک ہے یا تھوڑا سا نیپال ملک, ہندو تو دنیا میں کہیں ہے نہیں, مسلمان تو اتنے 1.5-2 ارب مسلمان ہیں.
بھارت کو جو اکھنڈ بھارت کا نظریہ اور اس کا گریٹر ایسٹ یہ دونوں ملتے ہیں. بھارت کہتا ہے کہ اس علاقے میں حکومت صرف ہماری ہے. کہ بھارت یہ بھول جاتا ہے کہ اگر اکھنڈ بھارت کو اگر مانتا ہے اکھنڈ بھارت ہے, اس میں 25 کروڑ پاکستان کے چلے گئے, 25 کروڑ بنگلہ دیش کے چلے گئے, اس کے افغانستان چلے گئے, تو تم تو اقلیت پہ چلے جاؤ گے. مان لیا تمہاری وہ پاگل, تمہاری خوش قسمتی یہی ہے کہ جو پاکستان علیحدہ ہوگا. اگر تم پاکستان علیحدہ نہ ہوتا تو اب تک تم اقلیت میں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری جو تہذیب ہے, تمہاری جو روایات ہے, تمہارا جو مذہب, اس میں اتنی جان ہی وہ سروائیو کر سکے. غزوہ ہند ہونا ہے, جس طرح یہاں پہ سلطان محمود غزنوی آیا تھا, جس طرح امیر تیمور آیا تھا, نادر شاہ آیا تھا, احمد شاہ ابدالی آیا تھا, شہاب الدین غوری آیا تھا, انہوں نے آ کے ان کی پرتھوی راج جیسے بڑے بڑے حکمرانوں کو, بڑے بادشاہوں کو مٹی سے ناک ٹکرائی تھی. اسی طرح جس طرح ابھی اس نے پنگا لیا تھا اکھنڈ بھارت کا کام پاکستان کو مسل کے رکھ دیں گے, وہ شکست اس کو ہوئی ہے. اسی طرح جو ایران, اسرائیل کو یہ دورہ پڑا تھا, میں گریٹر اسرائیل ہوں, میں لاڈلی قوم ہوں, اور گریٹر اسرائیل کے تحت اپنے سارے علاقوں پہ جو خدا کی تورات میں مجھے کہا گیا دریائے فرات سے مصر تک میں ان پہ قبضہ کروں گا, میں گریٹر اسرائیل بناؤں گا, وہ نہیں ہونا. ایران نے جو جرت دکھائی ہے, ایران نے جو ہمت دکھائی ہے, ایران نے جو جرت کا مینار اور چنگاریاں روشن کی ہیں, یہ پامبڑ بنیں گے. پامبڑ بننے کے بعد, یہ تو بٹی صاحب ہم ایران کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس نے جرت کا مظاہرہ کیا, یا وہ فلسطین کی قوم ہے کہ جو اتنی شہادتیں دے سکتی ہے اور اس ظلم کو سہ سکتی ہے. سعودی عرب کی بات کریں, ایجپٹ کی بات کریں, تو ایسے ممالک یہ بھی تو اسرائیل چاہتا ہے نا کہ اس کے تسلط میں آ جائیں. بچے پتہ کیا ہوتا ہے, جب بھی دنیا میں وہ بڑے ٹھنڈے ہو کر بیٹھے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جب بھی دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے نا, اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چنگاری سلگتی ہے. وہ چنگاری بنتی ہے پامبڑ. اب کچھ عرصے, کئی سالوں سے یہ ہو رہا تھا کہ اسرائیل ہو گیا ناقابل شکست. اسرائیل کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. ایران نے جب اتنے مشکل حالات میں اتنی شہادتوں کے باوجود اس کو آئرن ڈوم توڑا ہے, اس کو بہت سارے شہروں کو برباد کیا, اس کے جہازوں کو برباد کیا, اس کی جو آئل کی تنصیبات اس کو برباد کیا, تو اب بھی دنیا میں ایک انقلاب, ایک تبدیلی, ایک چینج آئے گی کہ اسرائیل اب ناقابل شکست نہیں رہا. یہی جو خیال ہے, یہی جو منظر ہے, یہی جو سوچ ایک تبدیلی کا باعث بنے گی, اور بہت سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, اور اٹھ کھڑے ہونے کے بعد پھر اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو نیست و نابود کر دیں گے. 1.5-2 کروڑ کو سمجھ نہیں آتی. یہ جو اسرائیل کا ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے نا, اس میں ایران کا جو جذبہ ہے, ہمت ہے, شہادتوں کی داستان ہے اور مقابلہ ہے, یہ ایک تبدیلی کا باعث بنے گی. یہ تبدیلی پھر مسلمانوں میں پھیل جائے گی, اور وہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ایک اور بچہ, ایران اور سارے جو ملک ہے, ان سب ملکوں میں بادشاہ ہے. ایران وہ واحد ملک ہے جہاں پہ بادشاہ نہیں ہے. 79 میں بادشاہ کو اٹھ کے ایت اللہ خمینی کا جو انقلاب ہے, انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب ہے. باقی ملکوں میں بھی یہ اگر یہ سعودی عرب, قطر, یہ سارے کویت آرام سے بیٹھے ہوئے نا, جس طرح ایران میں انقلاب ہے اور ایران میں تختہ اٹھ کے نیک لوگوں کو حکمران بن گئے, اب ان کو الرٹ ہونا چاہیے کہ یہ وہاں بھی ہو سکتا ہے. وہاں کی عوام جاگ سکتی ہے, وہاں کی عوام انقلاب کے ذریعے ان کو ان کے اقتدار کی سیٹوں سے اتار کے نیچے پھینک سکتی ہے. اور جب وہاں پہ یہ پھیلے گا, یہ نور, یہ روشنی, یہ جرت, یہ ہمت, تو سارے ملک کو جب آگاہی ہوگی تو پھر اسرائیل جو ہے اس کو اپنی لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور اس کو شکست ہوگی. بٹی صاحب آخری سوال, اسرائیل تو گریٹر اسرائیل نہیں بننے والا, لیکن پھر ہوگا کیا؟ ہاں, ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان, جب لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں, جب لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں, جب لوگ ایمان سے دور ہو جاتے ہیں, جب لوگوں کے اندر جرت, ہمت ختم ہو جاتی ہے, وہ بزدل ہو جاتے ہیں, وہ فحشات میں پڑ جاتے ہیں, عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں, شراب میں پڑ جاتے ہیں, لوٹ مارے پڑ جاتے ہیں, تو پھر کوئی ایسا حادثہ, کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو ان کے لیے گیم چینجر بنتا ہے. اب جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے, گیم چینجر گیم ہے. اس گیم چینجر کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں میں اویئرنیس آئے گی, پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ آئے گی کہ اگر ایران اتنے عرصے پابندیوں کے باوجود, اتنا عرصہ اس پہ سختیاں, پابندیاں, پیسے کی سینکشن ہے, تیل نہیں بیچ سکتا, ان سارے مشکل حالات کے باوجود, شہادتوں کی ایک لمبی داستان کے باوجود, لمبی داستان شہادتوں کی, اس کے باوجود بھی ایک روشن مینار کی طرح کھڑا پوری دنیا کی جہالت کے, شرک کے جو اندھیرے ان کو دور کر رہا ہے. حالانکہ بہت سارے لوگ نظریاتی طور پہ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو جرت ہے, یہ جو ہمت ہے, یہ جو فائٹ ہے, ہر بندہ سلوٹ مار رہا ہے. یہ بالکل یہ جرت, یہ ہونی چاہیے, یہ جرت ہونی چاہیے. اور پورے امت مسلمہ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اگر بھارت اکھنڈ بھارت بننے کا خواب دیکھ رہا تھا, اس نے جو اسرائیل ٹوٹ گیا, اب وہ تبدیلی, اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ متحد مسلم متحد اور بیداری آ جائے, اویئرنیس آ جائے, اور جو حکمران ہیں ان کو گریبان پکڑے اور ان کو کھڑا کریں کہ جہاں میں ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور جو غزوہ ہند کا تصور ہے, امام مہدی کا تصور, وہ سارا تصور پورا ہو چکا ہے. اور جب غزوہ ہند ہوگا تو آقا کریم کی ایک بات بھی آج تک غلط نہیں ثابت ہوئی, جو آقا کریم کہیں گے کہ وہاں پہ 2 لشکر ہوئیں گے, ایک ہند میں فتح یاب ہوگا, دوسرا ادھر فتح یاب ہوگا. یہ 2 وقت آ گیا جب عوام جاگے گی, جب عوام بیدار ہوگی, جب غفلت سوئے مسلمان جاگیں گے, تو انشاءاللہ ان کے اندر وہ حرارت, وہ جذبہ, وہ روشنی, وہ نور, وہ ساری چیزیں آئیں گی کہ جس سے جو یہودی
ہے, جو نان مسلم ہے, کافر ہے, ان کی ساری تہذیب پرخچے ہو جائے گی, ان کی ترقی, ان کا عروج, ان کا اسلحہ, ان کی ٹیکنالوجی, یہ ساری ریت کا ڈھیر ثابت ہوگی, کھنڈر بنے گی, اور مسلمان فتح یاب ہوں گے. مسلمان فتح یاب ہوں گے. اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے شر اور شرک سے جو ہے وہ, اور اللہ تعالیٰ جو ایران کوشش کر رہا ہے اس میں برکت ڈالے. ایران کوشش کر رہا ہے, اسرائیل جو اپنے گنونے خواب دیکھ رہا ہے, طاقت کے, تکبر کے, غرور کے, اللہ تعالیٰ کو شکست دے, اور اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کرے, وہ جو نصرت ہے, وہ جو مدد ہے, اللہ تعالیٰ خاص ٹائموں پہ دیتا ہے. اب ایران پہ اتر چکی, ایران کی طرف آئے, اور اقوام عالم جو غفلت سے سو رہی ہے, اقوام عالم کو ان کا ضمیر جاگے, ان کو احساس ہو کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ نیتن جس خیال کے ساتھ وہ ویسٹ بینک پہ, فلسطینیوں پہ, لبنان پہ حملہ کرتا تھا اور اس کے بعد جائے کرتا تھا, یہ اس کو پہلی دفعہ ٹیسٹ اس نے دیکھا ہے, شکست کا, زخم کا, چوٹ کا, نشانے کا, آگ کا, کھنڈر بننے کا, اور اس کو اب احساس ہو گیا, اور اقوام عالم کو احساس ہو گیا. یہ گیم چینجر ہے, اور اس گیم چینجر کے بعد جو اسرائیل ہے اس کو شکست ہوگی اور مسلمان فتح یاب ہوگی. بڑے بڑے فرعونوں کو, نمرودوں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا, نیتن یاہو بھی ہوگا. ہاں یس, انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا. انشاءاللہ تعالیٰ اس سیریز کو ہم اور انداز میں لے کر چلیں گے, اور بھی بہت سارے اہم موضوعات ہیں جن پر ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا ایک مرتبہ پھر. یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.